الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر مقلد وہابی جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، دھوکہ دینے پر قادر ہے، نہ کہ صرف انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جھوٹ اور دھوکہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دیتا بھی ہے اور جھوٹ بولتا بھی ہے۔ جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ جھوٹ بولو اور دھوکہ دو، اور جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جھوٹ کا سلسلہ شروع کر دیا، دھوکے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اپنے پاس سے ایسے واقعات گڑھے اور بنائے جو انتہائی درجے کے کفریہ ہیں، اور وہ واقعات اولیاء کرام کے بارے میں گڑھ کے انہوں نے کیا کیا، وہ جھوٹے واقعات بریلویوں کے متھے مار دیے اور لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ واقعات بریلویوں کی کتب میں بیان ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ایک ان کے عالم ہیں غیر مقلدوں کے، مولانا جرجس بلتکاری۔ وہ بلتکاری کیوں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو مولانا جرجس صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بریلوی حضرات جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دستگیر کہتے ہیں، وہ دستگیر کیوں کہتے ہیں، یہ ویڈیو آپ سماعت فرما لیں۔ کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو آپ نے غور کیا، پوری ویڈیو بغور سن لی آپ نے، کیا بیان کیا کہ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث اعظم کے نام سے، اور انڈیا میں چھپی ہے، حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دستگیر، غوث پاک کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، اور کیا بیان کیا، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے دکھاؤ
کہ یہ 7 آسمان تو نے کس طرح بنائے. پھر وہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6 آسمان تک انہوں نے دیکھا. اور جب 6 آسمان پر اللہ تبارک و تعالی اور عبد القادر جیلانی پہنچے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں سے پاؤں پھسلا اور اللہ تعالیٰ 4تھے آسمان پر گرا. اور عبد القادر جیلانی نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کو 4تھے آسمان سے کھینچ لیا اور گرنے سے بچا لیا. یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا. کہاں سے گرا؟ انہوں نے بیان کیا کہ 6 آسمان پر، یعنی آسمانوں کو دیکھا جا رہا ہے اور 6 آسمان پر پہنچے اور 6 آسمان سے اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا اور 4تھے آسمان پر اللہ تعالیٰ گرا اور عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھا کر انہیں گرنے سے بچا لیا، 4تھے آسمان سے کھینچ لیا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب چندائی کے ان کے ایک اور عالم ہیں جاوید عثمان صاحب، وہ بھی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں سیرت غوث اعظم کتاب کے حوالہ دے کر. اب ان سے ذرا سن لیں وہ یہ واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں. سنیے. آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر باغ میں ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کرتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے تھے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے. جی جناب والا، آپ نے یہ بھی سن لی. یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دستگیر کیوں پڑا، اور بتایا یہ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی یہ جب سیر پر نکلے تو باغ میں ٹہل رہے تھے اور باغ میں ٹہلتے ٹہلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسل گیا. کہاں ٹہل رہے ہیں؟ باغ میں. مولانا ججس نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی آسمان دیکھ رہے ہیں اور 6 آسمان سے اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا، 4تھے آسمان پہ گرا اور عبد القادر جیلانی نے انہیں کھینچ لیا. یہ بیان کر رہے ہیں اسی کتاب کا حوالہ دے کر کہ سیر پر نکلے اور باغ میں ٹہل رہے اور باغ میں اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبد القادر جیلانی نے سنبھال لیا، ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا، جو بھی. تو ایک بیان کرتا ہے کہ 6 آسمان پر سے اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا، دوسرا بیان کرتا ہے کہ باغ میں ٹہلتے ٹہلتے جناب والا اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا. اب جھوٹ کی انتہا دیکھیں، کتاب ایک ہے، واقعہ الگ الگ، جگہیں الگ الگ بدل رہی ہیں. اچھا، یہ تو جناب والا اپنی جگہ وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ڈر رہے بیچارے بیان کرتے ہوئے، لیکن بیان کر رہے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے. اب آئیے، ایک پاکستان کے جھوٹوں کے سردار، بہت بڑے جھوٹے اور اپنے پاس سے تشریحات قرآن پاک کے بیان کرنے والے، یہ ہم کئی دفعہ ان کو سنتے رہتے ہیں. ہماری عوام عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے بڑے جھگڑے کیے، فساد کیے، لڑائیاں کی، ناراضگیاں کی، طنز بازیاں کی، بڑی ہی گستاخیاں کی. اب یہ پیچھے کس طرح رہتے؟ انہوں نے کہا چلیں جناب والا کچھ میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو لمبی لمبی چھوڑ رہے، یہ بھی آ رہا ہے. اب ان سے بھی سن لیں کہ یہ کیا چھوڑ رہے ہیں. انڈیا میں انڈیا سے ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میں
میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہی کتاب سیرت غوث اعظم انڈیا سے چھپی ہوئی، ٹھیک۔ اب یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دستگیر کیسے پڑا؟ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اللہ تعالیٰ دونوں جنت میں ٹہل رہے تھے، جناب والا جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور وہاں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھسل گیا، گر گیا، نعوذ باللہ۔ اور عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھا کر اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا لیا۔ ان کے باپ نے وہاں پر کیلا کھایا تھا اور چھلکا پھینک دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، منہ، چہرہ، سینہ، یہ تمام جو عقائد ہیں نا، یہ خود اہل الحدیث طبقے کے عقائد و نظریات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جسم رکھتا ہے جس طرح انسان رکھتا ہے۔ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ ہدیۃ المہدی غیر مقلدوں کی کتاب ہے، لکھنے والے مصنف اس کے وحید الزما حیدرآبادی صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں سے تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح یہ مثال دی جائے تو جیسے اعضاء انسانی، جیسے انسان کے دیگر اعضاء، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اعضاء۔ تو یہ تو عقیدہ جسم کا ان کا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو لہذا یہ واقعہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، منہاج السنہ میں بھی ان کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کسی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے ان کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ کی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، اللہ تعالیٰ پورا جسم رکھتا ہے، اور عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور عرش پر کرسی ہے، اس کرسی پر بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وزن سے وہ کرسی چرچراتی ہے۔ یہ عقیدہ ان کا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں۔ اچھا جناب والا، اب جو اصل بات میں سمجھانے لگا ہوں، جو بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، سیرت غوث اعظم، یہ کتاب آپ کو دکھائیں گے نہیں، بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا جائے۔ یہ اپنا ان کا بنایا ہوا، گڑا ہوا واقعہ ہے، اور گڑ کے انہوں نے بریلویوں کے متھے مار دیا کہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بیچاری ہماری عوام ہوتا یہ کہ وہ ان کے بیان اٹھاتی ہے، شارٹ کلپ بناتی ہے اور لوگوں میں سینڈ کر دیتی ہے کہ دیکھیں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ اگر یہ کفری عقیدہ بریلویوں کا ہے تو ہم خود لکھنے والے پر، جس نے یہ لکھا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ہم خود دارالفتہ جائیں گے اور یہ کفر کا فتویٰ لے کر شائع کریں گے، اپنے چینل میں ڈالوں گا میں۔ لیکن یہ دکھائے تو صحیح،
یہ دکھائی نہیں سکتے, مر جائیں گے مگر یہ نہیں دکھا سکتے, کیونکہ ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں یہ واقعہ لکھا ہو, نہ ہی بریلویوں کا یہ کوئی عقیدہ ہے. جب ہے ہی نہیں تو دکھا بھی سکتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے حوالہ دیا کتاب کا. ارے کتاب کا حوالہ دیا, کتاب کو دکھائیں جس میں بیان ہے. ہاں یہ کس میں بیان ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مزے کی بات ہے. ایک کتاب ہے بریلویت کی خانہ تلاشی. جی ہاں, بریلویت کی خانہ تلاشی یہ کتاب کا نام ہے. اب یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے کسی دشمن نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر یہ واقعات بیان کیا گیا ہے. اب مصنف کا نام کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجیے. محمد محمود کرانوی ندوی. محمد محمود کرانوی ندوی یہ لکھنے والا ہے اس کتاب کو. کون سی کتاب؟ بریلویت کی خانہ تلاشی. یہ کتاب لکھی ہے اس نے, اور چھپی کہاں سے ہے؟ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یو پی. اب بتائیے, ایک دیوبندی نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ واقعہ لکھا اور یہ بتا دیا کہ بھئی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. انہوں نے وہ کتاب نہیں ڈھونڈی کہ بھئی یہ واقعہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب ذرا دیکھ بھی لیں, پڑھ بھی لیں, کیونکہ ہے ہی نہیں. انہوں نے بس یہ نیٹ سے اٹھائی اور اٹھا کے جناب والا بیان کر دیا, اور بیان کر کے لوگوں میں تاثر دیا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے جو یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق رکھتے ہیں. اب مزید میں آپ کو یہ جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری عبارت پڑھی بھی نہیں ہے, جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بریلویوں کی کتاب نہیں ہے اور بریلویوں نے نہیں لکھی. اب دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں. بریلوی حضرات, خود بریلوی نہیں لکھ رہے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں, بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی. آج ہم آپ کو پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے بریلویوں کی زبانی سنوائیں گے. جی ہاں, بریلویوں کی زبانی سنوائیں گے. اس سے پتہ لگ گیا کہ بریلویوں کی زبانی سنوا رہے ہیں, یہ بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اب لکھا کیا, لکھا ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا, قدم پھسل گیا. حضرت پیرانے پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, آج سے تم دستگیر ہو. احمد رضا کہتا ہے, پھر آگے اعلیٰ حضرت کا شعر نے لکھا, احمد رضا کہتا ہے کہ یہ بریلوی نہیں, بریلوی اس طرح نہیں کہتے. بریلوی اگر کہتے تو کہتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے, لیکن انہوں نے کیا لکھا, احمد رضا کہتا ہے. خیر آگے اشعار لکھا. اشعار کی بات کیا لکھا, لکھتے ہیں کہ اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی, ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو جناب والا یہ ہے حقیقت ان لوگوں کی. اپنے پاس سے واقعات بناتے ہیں, گھڑتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو لوگ ہیں بریلوی ہیں ان کا یہ عقیدہ, ان کا نظریہ ہے. ایسا بریلویوں کا کوئی عقیدہ نہیں, کوئی نظریہ نہیں ہے. اس طرح کے جو بھی شارٹ کلپ آپ سنتے ہیں اس میں ان کی دھوکہ دہی ہوتی ہے, کذب بیانی ہوتی ہے. یاد رکھیے, ان سے بچیے, بار بار کہتا ہوں ان سے بچیے. اور لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ بٹھا کر اور ان کی ویڈیو چلا رہے ہیں. جب کمنٹس میں کہا جائے کہ جناب والا بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں, جھوٹ ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے حوالہ دیا بریلویوں کی کتاب کا. ارے بھائی وہ کتاب کا حوالہ انہوں نے غلط دیا ہے, جھوٹ بولا ہے. آپ اٹھا کے خود تو بھی پڑھیں, ذرا دیکھیے تو وہ کتاب ہے کہاں, کس نے چھاپی ہے, کہاں لکھا ہے. دیوبندی اور یہ اہل حدیث آج کل کے جو ناموں نے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں.
دونوں سے کوئی آپ کو کرامات بزرگوں کی بیان کرتا نظر نہیں آئے گا. یہ بریلویوں کے اوپر سے الزام لگاتے نظر آئیں گے, کفر اور شرک کے بیان فتوے لگاتے نظر آئیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.